اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والمسح على ظاهرهما خطوطا بالاصابع يبدأ من قبل الاصابع الى الساق صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر. چوتھا مسئلہ محل مسا اور مسا موضوع کے ظاہر پر ہے. خط کھینچنے والا ہو انگلیوں کے ساتھ، ابتدا کرے، مکلف ہے، مکلف ہر جگہ فاعل، ابتدا کرے انگلیوں کی جانب سے کھینچتے ہوئے پنڈلی کی جانب، پنڈلی تک نہیں، پنڈلی کی جانب کھینچنا ہے اس طرح. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمسح علی ظاہرہما وقال الشافعی رحمہ اللہ، مسح خف کے ظاہر پر اور اس کے باطن پر یہ سنت ہے، اور یہی قول ہے امام مالک رحمہ اللہ کا. دلیل ان کی بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے یہ بات کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح کیا موضع کے اعلیٰ پر بھی اور اس کے اسفل پر بھی. یہ ان کی دلیل ہے، ہماری دلیل آگے آ رہی ہے. خطوطاً یہ منصوب ہے حالیت پر بمعنی مخططاً، درا حال کے خط کھینچنے والا ہو. ماسح جو ہے یہ احتراز ہے جناب عطا کے قول سے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ مسح 3 مرتبہ کرنا ہے، پاؤں دھونے تھے 3 مرتبہ قیاس کرتے ہوئے غسل پر. اچھا جی، وذالک اور یہ بات بے خطوط، اس لیے کہ خطوط محض باقی رہ جاتے ہیں. جب مسح کرے گا 1 مرتبہ تو یہی کافی تھے بھی، اس طرح کھینچے گا تو اس طرح 3 خط بن جائیں گے. یبدأ ابتدا کرے، صورت اس کی یہ ہے کہ رکھے ید یمنا کی انگلیوں کو اپنے دائیں خف کے اگلے حصے پر اور ید یسریٰ کی انگلیوں کو رکھے ایسر کے اگلے حصے پر، ایسر بھی کھبا موضع، اور کھینچے ان دونوں کو پنڈلیوں کی طرف کعبین سے اوپر تک، ٹخنوں سے تھوڑا جوڑ سے تھوڑا اوپر چڑھائی تک کھینچے، اور کھلا رکھے، پیچھے نہیں کھلا رکھے تھوڑا انگلیوں کو. ھذا ھو الوجہ المسنون، یہ وجہ مسنون ہے. اور اگر مسح کیا اس نے 1 انگلی کے ساتھ 3 مرتبہ، ہر مرتبہ نئے پانی کے ساتھ نئی جگہ پر، تو جازا، وگرنہ نہیں جائز. یہ موضع ہے، انگلی تر کی یہ 1 مرتبہ، پھر تر کی اس سے اگلی جگہ، پھر تر کی، پھر اگلی جگہ، اس طرح دوسرے پر، تو یہ ٹھیک ہو گیا. اگر اسی ایک ہی جگہ پر انگلی گھمائی 3 مرتبہ تو جائز نہیں، یا ایک ہی پانی سے 3 خط بنائے تب بھی جائز نہیں ہے. خلاصہ میں ہے اگر رکھے ہتھیلی، یہ کف اوپر رکھے موزے کے،
پوری ہتھیلی اور انگلیاں سارا اوپر رکھ دیا اور کھینچا اس کو ساری انگلیوں کے سمیت ٹخنوں تک، تو حسن، یہ حسن ہے، ٹھیک ہے، اور احسن یہ ہے کہ مسح کرے اپنے جمی ید کے یا ساتھ، یعنی اپنی انگلیوں کے ساتھ، یعنی سارا پھینکے تو پیچھے لے جائے، اور اگر مسح کیا اس نے اپنے موضع کے ظاہر پر تو جائز ہے، اور اگر مسح کیا اپنے کفین کے ظاہر کے ساتھ تو جائز ہے، ظاہر پشت الٹا ہاتھ کر کے اس طرح اس نے مسح کیے، موضع ادھر ہے تو یہ جائز ہے، کف کے میں موضع سمجھے، اور اسی طرح انگلیوں کے سرے کے ساتھ جب کہ پہنچ جائے اندازہ 3 انگلیوں کو، یہ 3 انگلیاں پانی سے تر کی ہیں، یہ موضع ہے، اس کے اوپر یوں رکھا ہے تو یہ پیچھے لے آئے، یہ 3 انگلیوں کی جگہ تک ان کے پانی کا خط بن گیا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا خط بنا کے خشک ہو گیا تو پھر ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ جب پہنچ گیا اندازہ 3 انگلیوں کو، یعنی تری پہنچ گئی، تری بھی پہنچ گئی، اور ان کو کھینچا، یہاں صرف رکھ کر اتنا نہیں بلکہ یہ 3 انگلیوں کے برابر یہاں تک انگلیوں کو کھینچا، اچھا جی، اور مسئلہ جائز ہے تری کے ساتھ جو بچی ہے اس کے ہاتھ میں عضو کے دھونے سے اگرچہ قطرے نہ گر رہے ہوں، جی اب یہ سوال ہے، پہلے اس نے مسح کرنا ہے، یہ پانی استعمال ہو گیا، یہ نہیں استعمال ہو سکتا، اب اس سے بعد مسح کیسے کرے گا؟ تو وہ صورت یہی ہے کہ سنت کے خلاف وضو کیا ہے، مسح پہلے کر لیے، بازو بعد میں دھوئے، اب اس تری کے ساتھ مسح کیے، اس مسح والی تری کے ساتھ موضوع کا مسح نہیں کر سکتا، یہ الٹ کرے گا تو تب ہے، جائز ہے تری کے ساتھ جو باقی ہے اس کے ہاتھ میں عضو کے دھونے سے، تو اب دھونے سے تب بھی ہے کہ سنت کا خلاف کرے گا تو تب بھی ہوگا، اگرچہ قطرے نہ گریں مگر اس تری کے ساتھ جو باقی ہے مسح سے، اس سے موضوع کا مسح نہیں کر سکتا، یہ جو سر کا مسح کیا ہے تو پھر ہاتھوں کے ساتھ جو تری لگی ہے اس سے مسح کرتا ہے موضوع کا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علت بیان کی ہے اس کی قاضی خان رحمہ اللہ نے بائیں طور کہ یہ جو مسح سے بچی ہے تری یہ مستعملہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں تری تو مقصود تھی اور باقی جو دھونے والی جگہ ہے وہاں غسل مقصود ہے، تری مقصود نہیں ہے، جب غسل ہو گیا تو جو تری بچ گیا ہے وہ مستعمل نہیں ہے، برخلاف اول کے، یعنی عضو دھویا ہے تو، اچھا جی، اور مسح موضوع کے ظاہر پر دراں حال کے خط کھینچنے والا ہو انگلیوں کے ساتھ، ابتدا چھٹا، یہ 5واں آ گیا خطوطاً مقدار مسح، اب چھٹا مسئلہ کیفیت مسح، ابتدا کرے انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی طرف، جی، اور مسح خفین کے ظاہر پر طرح حالے کے خط کھینچنے والا ہو انگلیوں کے ساتھ، ابتدا کرے انگلیوں کی جانب سے پنڈلی تک، لحدیث مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی علیہ السلام وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله عليه السلام خطوطا بالأصابع۔ دلیل کیا ہے جو متن ہے اس پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب جا حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دلیل محل ہے رکھے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اپنے دونوں موزوں پر، یہ دلیل کیفیت ہے، کھینچا ان دونوں ہاتھوں کو انگلیوں سے ان موزوں کے اعلیٰ کی طرف، ایک ہی مسا، تو تسلیس کوئی نہیں۔ تو جناب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں مسے کے نشان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضع مبارک پر، درا حالے کے خطوط تھے انگلیوں کے ساتھ، یا سرکار خط کھینچنے والے تھے انگلیوں کے ساتھ، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا ان کو۔ اچھا جلے حدیث مغیرہ تھا، اچھا ہے یقرب منو، قریب ہے اس سے وہ کہ روایت کیا اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں۔ حدثنا الحنفی عن ابی عامر الخز قال حدثنا الحسن عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم قال کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالا، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، بھی سرکار تشریف لے گئے، سرکار نے بول مبارک فرمایا، پھر وضو کیا اور مسح کیا اپنے دونوں موزوں پر، اور رکھا اپنا ید یمنا اپنے خف ایمن پر، اور اپنا ید یسرا اپنے خف ایسر پر، پھر مسح کیا دونوں موزوں کے اوپر ایک ہی مسح، حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کی طرف موزوں پر نصب الرایا وابتداؤها عقیب الحدث، وہ پیچھے ہو گیا، خطوطاً بالاصابع منصوب علی الحال بمعنی مخطط، باوجہ حدیث حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اپنے دونوں موزوں پر، اور کھینچا ان دونوں کو انگلیوں سے دونوں موزوں کے اعلیٰ کی طرف، یعنی پنڈلی مبارک کی طرف ایک ہی مسا، اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ہے تعلق کہ جب حدیث سنائی اس وقت کا، گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ نشان نظر آ رہے ہیں۔ یہ تعلق جو نا، تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی وہ بات، یہ عربوں کی شاعری ساری کہ وہ پرانے کھنڈرات دیکھتے ہیں تو پرانی چیزیں وہ یاد کرتے ہیں، یہاں یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا، یہ تعلق کی بنا پر ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنی بات بنتی جائے گی، اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں مسح کے اثر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضع پر۔ یہاں بنظر تو ہوتا تو پھر تو تھی کہ ماضی کی بات ہے، وکانی انظر، گویا کہ میں اب دیکھ رہا ہوں، جی مجھے نظر آ رہا ہے، خطوط انگلیوں کے ساتھ، جی۔ وجہ حدیث حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اپنے دونوں موضوع پر، اور کھینچا ان دونوں کو انگلیوں سے دونوں موضوع کے اعلیٰ کی طرف ایک ہی مسا، اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں مسح کے اثر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع پر خطوط انگلیوں کے ساتھ، ایسا بس خطوط بنے ہوئے تھے انگلیوں کے ساتھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ثم المسح حتى لا يجوز على باطن الكف وعاقبه وساقه چلو جی لأنه معدول به عن القياس فيراعى جميع ما ورد به الشرع والبداية من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو غسل. پھر بیان اس بات کا کہ محل کی رعایت واجب ہے. پھر مسح موضع کے اوپر حتمی بات ہے. اے ضروری یہ ضروری کسبی کی بات نہیں، ضروری جو ہوتا ہے وہ بدی والی بات نہیں بھی، یہ بات ضروری ہے. مسح موضع کے اوپر ہی ہے، حتیٰ کہ نہیں جائز باطن پر، اوپر سے نہیں کیا نیچے سے مسح کیا یہ نہیں ہوا، اور نہیں جائز موضع کی ایڑیوں پر، پیچھے جو موضع کی ایڑیاں ہیں ان کے اوپر اس طرح پیچھے سے ہاتھ پھیر دیتا ہے تو یہ بھی مسح نہیں ہے. اور نہیں جائز موضع کی پنڈلی پر جوڑ سے اوپر جو موضع ہے اس کے اوپر چاروں طرف سے ہاتھ پھیر دے، یہ مسح نہیں ہوا جی. وجہ کیا ہے؟ دلیل اس لیے کہ مسح معدول بے ہے، قیاس سے پھیرا گیا ہے اس کو قیاس سے، اور قیاس تو یہ ہے کہ پاؤں دھونے تھے، تو اب یہ معدول بے عن القیاس ہے، لہٰذا رعایت کی جائے گی تمام ان چیزوں کی کہ وارد ہوئی ہے ان چیزوں کے ساتھ شرع میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل اور آپ کا حکم، اس سے جو کچھ سمجھ آیا بس اسی پر ہی عمل ہوگا جی. بس اگلا علیحدہ مسئلہ ہے. اور ابتدا انگلیوں سے پنڈلی کی طرف اس طرح کھینچ کر پیچھے جانا یہ فرض نہیں ہے، یہ استحباب ہے بین استور، حتیٰ کہ اگر ابتدا کی پنڈلی سے تو جائز ہے. اگر اس نے پاؤں ہاتھ الٹا کر کے پنڈلی کی جانب سے اس طرح مسح کر دیا انگلیوں کی طرف تو یہ بھی جائز ہے جی. اچھا، یہ استحباب کیوں ہے انگلیوں سے؟ اعتبار کرتے ہوئے اصل پر، اصل وہ غسل ہے تو دھونا جو ہے وہ انگلیوں کی جانب سے ہوتا ہے، تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے مستحب یہ ہے کہ مسح بھی انگلیوں کی طرف سے کرے، اوپر کرنا حتمی ہے. اچھا جی، ثم المسح علی الظاہر، پھر مسح ظاہر پر محل فرض سے. محل فرض ہے انگلیوں سے لے کر جوڑ تک، یہ محل فرض ہے، یہ ظاہر پر ہے. اور وہ قدم کا اگلا حصہ ہے، اگلا مراد جوڑ سے نیچے سارا قدم اگلا حصہ ہے، جب کہ پایا جائے اس سے اندازہ 3 انگلیوں کا. پاؤں کٹ گیا، 3 انگلیوں کا اندازہ پاؤں باقی ہے تو تب مسح ہو سکتا ہے. پس اگر کٹ گیا اس کے 2 پاؤں کا ایک اور باقی ہے اس پاؤں سے اقل 3 انگلیوں سے، یا باقی ہیں 3 انگلیاں لیکن ایڑی کی جانب سے نہ کہ مسے کی جانب سے، تو پس پہنا اس نے موضع صحیح پاؤں پر اور کٹے ہوئے پاؤں پر تو نہ مسح کرے، باوجہ واجب دھونے اس باقی کے، جو باقی ہے وہ تو دھونا ہے، جب وہ دھونا ہے تو دوسرے پر مسح نہیں ہو سکتا ایک پاؤں پر. حتیٰ کہ اگر کاٹ دیا گیا موضع ٹخنے سے، حتیٰ کہ واجب ہو گیا دھونا رجلین کا، حتیٰ کہ اس حیثیت سے کہ واجب ہو جائے گا دھونا رجلین کا اور نہ مسح کرے. سمجھے ہی؟ تو یہ دوسرا معنی بھی ہے، کاٹ دیا گیا کون؟ پاؤں ٹخنے سے کاٹ دیا گیا، کیونکہ واجب ہے اب رجلین کا دھونا مسح نہ کرے، چونکہ ایک جو پاؤں ہے وہ محل مسح ہی نہیں رہا، محل مسح سے اوپر چلا گیا جی، ٹخنوں سے پاؤں کٹ گیا، چونکہ اس کو دھونا ہے لہٰذا اب دوسرے پاؤں کو بھی دھوئے گا جی. خیر، وہ مسئلہ تو واضح ہے کہ اگر ٹخنے ننگے ہیں، ایسا جوتا ہے جس میں ٹخنے ننگے ہیں، تو اس پر تو مسح نہیں ہو سکتا جی.
اچھا جی، دلیل لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ بے، یہ سمجھے قیاس سے کیسے معدول ہے، کیونکہ قیاس یہ ہے کہ نہ قائم ہو مسا، وہ مسا جو نہیں زائل کرتا نجاست کو، یہ نہ قائم ہو مقام دھونے کے، وہ دھونا جو نجاست کو زائل کر سکتا ہے، تو یہ اس کا کیا مقام نہیں ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ اشارہ کیا ہے اس کی طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر ہوتا دین رائے کے ساتھ تو البتہ موضع کا نچلا حصہ اولا بالمسا تھا اس کے ظاہر سے، کیونکہ اگر کوئی چیز لگی ہے تو کدھر لگی ہے، اگر جوتا نہیں پہنا ہوا تو اوپر تو نہیں ہے، تو لیکن نیچے نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا لیکن میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ مسا کرتے تھے خفین کے ظاہر پر، نہ کہ ان کے، اور باطن یہ نہیں کہ اندر ہاتھ داخل کر کے نیچے سے، یہ پاؤں ہے موزہ پہنا ہے، یہ اس کا اوپر ہے، یہ اس کا نیچے ہے، تب یہاں سے یہ بات کتنی بار پڑھی البی کبیر سے، ہر بار آتی ہے، لیکن غور نہیں کیا نہ کہ صحابہ پاک کیا سمجھا رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ سرکار کی تابع داری کا نام ہے، کسی اور کی تابع داری کا نام نہیں ہے۔ بھئی باقیوں کی بات اس لیے مانی ہے کہ انہوں نے ہمیں سرکار کی بات سمجھائی ہے، یہ مانا ہے، یہ نہیں کہ ہماری بات مانو۔ امام صاحب کیا فرما گئے، پڑھا آپ نے، فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے سمجھایا ہے قیاس کے ذریعے ایک دلیل جو مجھے سمجھ آیا ہے، اگر کسی کو حدیث مل جائے میرے اس قیاس کے ساتھ ٹکرائے تو قیاس کو دیوار پر مارے، حدیث پر عمل کرے، فرمایا آپ نے جی۔ آپ پچھلے اندھی عقیدت کے جناب سرچشمے بن جائیں تو اس میں بزرگوں کا کیا قصور ہے، سارے بزرگ یہ فرماتے تو خدا واسطے نہ ذلیل کرو، تو پس رعایت کی جائے گی جمی کی۔ جی اگر تو کہے کہ شرع شریف جیسا کہ وارد ہے مسے کے ساتھ ظاہر پر، جی اسی طرح وارد ہے مخطط جی کے ساتھ، اور بدایت من بھئی حدیث سے سمجھا ہے نا کہ سرکار نے موضوع کے اوپر مسا کیا ہے، تو جس حدیث میں یہ ہے کہ اوپر موضوع کے اوپر، اسی حدیث میں ہے کہ ادھر دیکھنا انگلیوں کی جانب سے شروع کیا ہے، اسی حدیث میں ہے کہ انگلیوں سے، ابھی بڑے نہیں جائے مگر خط بنے ہیں، تو جب اوپر والا مسئلہ حتمی ہے تو پھر انگلیوں کی جانب سے خط کھینچنا یہ بھی، اور یہ خطوط بنے یہ بھی، یہ حتمی کیوں نہیں ہے؟ بڑا نہیں ہے کہ اگر الٹ کر دے تب بھی ٹھیک ہے، ایک بات حتمی اور باقی حتمی نہیں ہے۔ تو اگر تم سوال کرے کہ شرع جیسے وارد ہوئی ہے کس کے ساتھ، اسی طرح حکمائے اسی طرح وارد ہے مخطط اور کے ساتھ، اور استیاب الی اعلی الرجلین، تو کل یہ نہیں، یہ تینوں لیس بحتم، تو جواب دیا گیا ہے کہ بھئی طور کے حدیث یہ جو ہے کہ مسا کرے مسافر، یہ مطلق ہے، نہیں تقاضا کرتی مگر مسا اندازہ 3 انگلیوں کا، پس نہیں مقید کس کے ساتھ، تخطیط کے خط بنانا، اور بدایت انگلیوں سے، اس لیے کہ یہ جو مسافر والے مسح کی حدیث ہے یہ مشہور ہے، تو پس نہیں مقید کیا جائے گا اخبار، بہرحال مقید کرنا اس مسافر والی حدیث کو موضع کے ظاہر کے ساتھ کہ وہ حتمی کیوں خاص کیا، پس اس لیے کہ علماء نے اجماع کیا اس پر کہ ہر موضع جو ہے وہ سارا موضع، ہر نہیں سارا موضع نہیں ہے کہ پورے موضع پر ہاتھ پھیرنے، اس پر تو اجماع یا محل مسا نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اکتفا کرے
مسے کے ساتھ پنڈلی پر اس مس جو جوڑ سے اوپر موضع ہے اس پر مسا کرے تو بال اتفاق لا یجوز ہوئے. تو جب ساکت ہو گئے اعتبار سارے اعتبار کل ہی سارے موضع کے محلے للمسا ہونے کا اعتبار اور متعین ہو گیا بعد بطور مراد. تو اب یہ ہو گیا مجمل اس بعض مراد من النص میں. آگے سمجھ بے نص سے کتنا مراد ہے. تو پس لاحق ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل بطور بیان کہ اوپر سے 3 انگلیاں اوپر سے یہ انہوں نے تقریر کی ہے. بابیاں تینوں میں سنا دیتی جی. اچھا جی پھر مسا ظاہر پر حتمی ہے بس ضروری ہے حتیٰ کہ نہیں جائز موضع کے نچلے حصے پر اور موضع کی ایڑی پر اور موضع کی پنڈلی پر. اپنی پنڈلی نہیں جڑا موضع پنڈلی دے اتے بھی نہیں. اس لیے کہ مسا معدول بے ہے قیاس سے. عدول کیا گیا اس کے ساتھ کس سے قیاس سے. پس رعایت کی جائے گی تمام اس کی کہ وارد ہے اس کے ساتھ شرع اور ابتدا انگلیوں سے استحباب ہے قیاس کرتے ہوئے اصل پر اور وہ غسل ہے. پھر مسا ظاہر پر حتمی ہے حتیٰ کہ نہیں جائز موضع کی نچلی جانب پر اور موضع کی ایڑی پر اور موضع کی پنڈلی پر. اس لیے کہ مسا معدول پہ ہے قیاس سے. وہ دلیل پڑھی ہے کہ کیسے ہے جی کہ مزیل کی کا قیم مقام کیا ہے غیر مزیل جی. بس رعایت کی جائے گی تمام اس کی کے وارد ہے اس کے ساتھ شرع. ابتدا انگلیوں سے مستحب ہے اعتبار کرتے ہوئے اصل پر اور وہ غسل. یہ اعتبار کا لفظ بار بار سمجھاتا ہوں قیاسن نہیں کہتے اعتبارن کیوں کہتے ہیں فاتبرو کی وجہ سے جی. اگر کیسو ہوتا تو پھر ہر جگہ قیاسن چلتا ہے جی. ففرض ذلك مقدار 3 اصابع من اصابع اليد وقال الكرخي رحمه الله. صبر ہے. 7واں مسئلہ بیان اعلی مسا کس شے کے ساتھ مسا کرنا ہے جی نا ٹھیک ہے مسے کا اعلیٰ اور فرض ہے. فرض مسے کا اندازہ ہے 3 انگلیوں کا ہاتھ کی انگلیوں سے. یہ جو ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں نا اتنی یہ تر کر کے موضع کے اوپر جو انگلیوں سے لے کر یہ چڑھائی تک موضع ہے نا یہ اس کے اوپر اس طرح کسی طرح بھی 3 انگلیاں لگ جائیں تو یہ فرض پورا ہو گیا. فرض یہ ہے فرض اور فرض اس مسے کا اندازہ 3 انگلیاں ہاتھ کی انگلیوں سے جی. او تھلے لکھا جب مسئلہ پھر پڑھ دیں تو جا اشیاء و فرض و ذالک کا مقدار ہو. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انگلیاں شرط نہیں ہیں مقدار ثلاث شرط ہے کی مقدار شرط ہے انگلیاں خام خواہ شرط محض شرط ہے اندازہ 3 انگلیوں کا. پس اگر پہنچا مسے کی جگہ کو پانی اتنے لگ گیا یا بارش برسی اندازہ 3 انگلیوں کا تو سنیں کسے بندے چلو پر ہے نا پانی دا تے موضوع دے اتنے انج کر کے چھڑکاؤ کر دیتا جی یا تریل پہ یہ پٹھیاں میں وڑ گیا یا پیر باہر رکھے تو اتوں کڑیاں پیندیاں پہ سن تو اتوں اینی کو تھان گلی ہوگی جنہ 3 انگلاں نال ہوندی ہے تو کی ہو گیا او فقہ تہاڈی شان نو سلام. من اصابع الید من اصغرہا وہ اصغرہا یہ ہے یہ نہیں اصغر چھوٹی نال جوڑاں گے اے 3
طولن و ارزن، انج رکھو موضع تے، انج رکھو، من کل رجلن، ہر پاؤں سے، ہر پاؤں سے 3 انگلیاں علیحدہ علیحدہ، سنے ہی، من اصواب، اچھا جی اصحاب رجل لگے بے نا، چھوڑو بے خود رو مساوے مسئلہ، مقدار و ثلاثے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو، وہ دھو رہا تھا اپنے موزوں کو، تو پانی نال دھو رہا سی، فرمایا کیا نہیں کافی تجھ کو 3 انگلیاں، یہ جملہ سوالیہ ہے، وہ 3 انگلیاں تینوں کافی نہیں، سارا دھو دیتا ہے، سمجھا گا مسئلہ؟ من اصابع، پس اگر مسح کیا ایک پاؤں پر 2 انگلیوں کے ساتھ، کل اے بنیا نے 3 تے 3 6، ایک پاؤں پر 2 انگلیوں سے مسح کیا اور دوسرے پر 5 کا اندازہ، 5 کا یا 4 کا گنتی پوری کر دی ہے تو نہیں جائز، کیونکہ ہر پر 3 علیحدہ انگلیاں دی، انج نہیں ایک کو تے 1 انگلی تے دوئے تے 5، انج نہ، اچھا جی، اور نہیں توجہ کرا جائے میں، اور نہیں فرق اس میں درمیان اس کے کہ اذا کانا، جب کہ ہو اس کے اپنے فعل کے ساتھ، یا بارش کے، بہتے پانی بارش پہ گئی پھر بھی مسح ہو گیا ہے، آپ ہاتھ نال کیتا ہے تو پھر بھی مسح ہو گیا، یعنی فرض ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی اس نے باقی سارا وضو کیا، پاؤں پر مسح نہیں کیا، پاؤں پر تو یہ چل رہا تھا، تو دوسرا بندہ اس نے باوضو تھا، اس نے چلو پانی لیا، اس کے پاؤں پر اس طرح پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، 3 انگلیوں کے برابر ہو گیا، تو کیا جواب ہے کہ یہ امام صاحب تھے، انہوں نے اگر جماعت کرا دی، موضوع پر مسح ہی کو نہیں کیا، تو کیا فتویٰ مولوی لقمان؟ ہو گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی فرض پورا ہو گیا۔ اچھا جی، دھیان ہوئے ولا فرق، اچھا جی، اور فرض مسح کا اندازہ ہاتھ کی 3 انگلیاں، نہ اندازہ 3 انگلیاں ہاتھ کی انگلیوں سے، جی، فرض مسح کا اندازہ 3 انگلیاں ہاتھ کی انگلیوں سے، وقال الکرخی، اور امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اندازہ پاؤں کی 3 انگلیوں سے، تو پاؤں کی 3 انگلیاں ہاتھ کی 3 انگلیوں سے چھوٹی ہیں، کہ پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر اگر مسح ہو جائے تو کنہوں نے فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مسح چونکہ واقع ہوگا پاؤں کی انگلیوں پر تو ٹھیک ہے، لیکن اول اصح ہے قیاس کرتے ہوئے مسح کے آلے کے لیے، قیاس کرتے ہوئے کہ مسح کا آلہ جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ اس کی 3 انگلیاں مراد ہیں جی، وہ دیکھو میں نصاب رجل ہے، اس لیے کہ وہ یعنی یہ امام کرخی کی جو دلیل ہے، اس لیے کہ مسح واقعہ کس پر؟ پاؤں پر، اور وہ اکثر ہے ممسوح کا، تو پس قائم ہوگا مقام کل کے، جیسا کہ پھٹنا آگے آ رہا ہے، پاؤں کی 3 انگلیاں پھٹ جائیں تو وہ معنی ہو جاتا ہے جی، والاول ہو، کیوں؟ اس لیے کہ مسح فعل ہے جو مضاف ہوتا ہے کدھر؟ فلاں نے پاؤں پر مسح کیا ہے، نہ کہ محل کی طرف، تو پس اعتبار کیا جائے گا آلے کا، جیسا کہ سر میں آلے کا اعتبار ہے جی، کس کا؟ آلے کا، من اصابع الید ہو گیا جی، اور فرمایا امام کرخی رحمہ اللہ نے پاؤں کی انگلیوں سے، اور اول اصح ہے قیاس کرتے ہوئے مسح کے آلے کے لیے، جی، اور فتوائے امام کرخی رحمہ اللہ نے پاؤں کی انگلیوں سے، اور اول اصح ہے قیاس کرتے ہوئے مسح کے آلہ کے، لا يجوز المسح على خف فيه فرق كثير يتبين منه قدر 3 أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز،
8واں مسئلہ ہے موانع المسح. کیا کون سی چیزیں موضوع پر مسح کو مانع ہیں اور نہیں جائز مسح موضع پر ایسا موضع کہ اس میں خرق کثیر ہے. خرق کثیر کتنا ہوتا ہے کہ واضح ہو ظاہر ہو اس سے اندازہ 3 انگلیوں کا پاؤں کی انگلیوں سے. بین استور لکھا ہے طولن بھی ترزن بھی. پاؤں کی 3 انگلیوں کا اندازہ جی ٹخنوں سے اوپر جو پنڈلی ہے وہاں پھٹا ہوا اس کا اعتبار نہیں ہے. ٹخنوں سے نیچے اوپر نیچے جس جانب سے بھی ٹخنوں سے نیچے جس جانب سے بھی ایڑی کی جانب سے نیچے سے انگلیوں سے جہاں سے بھی 3 چھوٹی انگلیوں کا پھٹا ہوا ہے کہ 3 چھوٹی انگلیاں اگر وہاں ہو تو ننگی ہو جائیں تو یہ جو موضع ہے اس پر مسح جائز. تو جب اس پر جائز نہیں ہے دھونا ہے پاؤں تو خام خواہ دوسرا اگرچہ نیا پہنا ہوا تب بھی اس کو اتارنا ہے جی, کیونکہ ایک پر مسح ایک پر غسل تو یہ جائز ہی نہیں ہے جی. اور اگر ہے تھوڑا اس سے وہ پھٹن جو ہے وہ 3 انگلیوں کے برابر نہیں ہے تو یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. اچھا جی. او من اصابع الید اگے خرقن خرق کثیر, یہ ثا مسلسہ پھر ہو گیا کثیر, با موحدہ پھر ہو گیا خرق کبیر. تو کثیر کے مقابل ہے اور کبیر کے مقابل ہے صغیر. تو دونوں طرح لفظ چلتا ہے کبیر بھی تو کثیر بھی جی. اس مسئلے میں اس لیے کہہ رہے ہیں جی یا تبین من ہو یعنی جب کہ ہو محل فرض جی کیا ہو منفرج یا منفرج ہو چلنے کے وقت ننگا ہو جاتا ہے اتنا یا ویسے ہی اتنا پھٹ گیا تو ننگا ہے. تو پس اگر ہو شک چیر اس طرح اوپر سے کہ نہیں ظاہر ہوتا ما تحت ہو اگرچہ اکثر ہو 3 انگلیوں سے یا ظاہر ہوتا اس سے 3 انگلیوں سے کم جی وہ ہوا اکبر منہ اور وہ جو پھٹن ہے وہ اس سے بڑا ہے لیکن ظاہر تھوڑا ہوتا ہے تو یہ پھٹن مانے نہیں ہے. یہ اس طرح چیر آ گیا نا اوپر سے موزہ چیر دیا ہے تو چلتے ہوئے درمیان سے تھوڑی سی جگہ نظر آتی ہے ویسے تو چمڑا اکٹھا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ مانے نہیں ہے جی. اگر چلنے میں 3 انگلیاں نظر آتی ہیں یا ویسے ہے تو پھر مانے ہے. یہ مسئلہ کتنی بار آیا ہے یار, مہربانی کرو سمجھو یار, پلا بار بار آوے تو کوئی کوشش کرو دماغ مسئلہ الگ تعالیٰ مہربانی کرے کشف ہو جائے نا مسئلہ پورا دماغ دی تصویر دماغ وچ چلی جائے. یہ اندر نام ہے فقاہت کہ ان دی تصویر دماغ وچ بوے کہ اندر نقشہ عمل دا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی لا جمنو اور اگر ہو کعب میں کس میں ٹخنوں میں تو نہیں مانے اگرچہ ٹخنوں سے پیچھے ہے تو پھر اگرچہ زیادہ ہی ہو سمجھیں جی. ایشا بس قدرہ سلاس و اصابع میں پہ ہو پیچھے کتنے ہوئے. اچھا وفی الفتح قضا فی الاختیار وفی الفتاوی پس اگر ہے خرق ایڑی کی جانب میں اگر تو نکلتی ہے ایڑی اس سے اگر تو نکلتا ہے اس سے اقل ایڑی کے نصف سے اقل جو ہے نا وہ نظر آتا ہے تو مسح جائز اس موضوع پر. اور اگر اکثر ہے تو فتح القدیر. یہ فتاوے کے اندر یہ بات ہے. قدر و سلاس مبسوط شیخ الاسلام میں ہے پس تحقیق اعتبار کیا گیا ہے پھٹن کے حق میں پاؤں کی 3 انگلیوں کا اور مسے کے حق میں ہاتھ کی 3 انگلیوں کا. یہ فرق کیوں ہے یہ
اور فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ خرق جب کہ ہے اندازہ 3 انگلیوں کا جی، تو محض مانے ہے جواز مسا کو، اس لیے کہ یہ روکتا ہے سفر کرنے سے، اتنا پھٹا ہوا ہو تو اس میں چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے جی۔ یہ صرف موزہ پہن کر پھٹیا موزہ بوٹاں چ پا کے تسی 100 میل چل رہے وہ کچھ بھی نہیں ہوندا جی، خود موزہ پہن کر، خود موزہ، اس لیے کہ یہ ان سے ہے کہ منع کرتا ہے قطع سفر کو، اور چلنا تو متحقق ہوتا ہے کس سے؟ پاؤں سے ہوتا ہے، اس لیے پھٹنے کا اعتبار پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ ہے شاباش سے، اور پس اعتبار کیا جائے گا پاؤں کی 3 انگلیوں کا، اور بہرحال فعل مسا پس وہ تو اعتبار کیا گیا کس سے؟ وہ تو ہاتھ سے کرنا ہے، تو پس اعتبار کیا جائے گا ہاتھ کی انگلیوں کا، کس کا؟ ہاتھ کی انگلیوں کا، اور نہیں جائز مسا موضع پر، ایسا موضع جس میں خرق کثیر ہے، خرق کثیر بعض متنہ وجہ خرق کبیر مطلب ایک ہی ہے کہ واضح ہو اس سے، ظاہر ہو جائے اس سے، اندازہ 3 انگلیوں کا پاؤں کی انگلیوں سے، یعنی طولن و انگلیاں نے نا این لمیاں نے تے چوڑیاں نے، یعنی 3 انگلیاں چھوٹیاں ہو تو پوریاں بھی اتنے ہوں، اس جگہ تے ہوں تو بالکل ننگیاں ہو جان جی، اگر ہے تھوڑا اس سے تو جائز ہے، تو مسا جائز ہے جی۔ نہیں جائز مسا موضع پر ایسا موضع جس میں خرق کثیر ہو، واضح ہو، ظاہر ہو جائے اس سے 3 انگلیوں کی مقدار پاؤں کی انگلیوں سے، اور اگر ہو اقل اس سے تو جائز ہے۔ کیا ہے اقل اس سے تو کیا ہے؟ جائز ہے۔ وقال زفر والشافعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور فرمایا ہے امام ظفر رحمہ اللہ نے اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہم اللہ نے، نہیں جائز مسا اگرچہ وہ خرق قلیل ہو، تھوڑا سا پھٹا ہوا ہو تب بھی جائز نہیں ہے جی، لیکن یہ تو مسلک امام شافعی اور امام ظفر کا ہے جی، فتویٰ امام ظفر کے قول پر تو نہیں ہے، کہ مفتی صاحب اتنے چڑھ جان، امام ظفر نے تو فرمایا نا جی، نہیں جائز اگرچہ قلیل ہو، دلیل اس لیے کہ جب واجب ہے دھونا بادی کا، جو تھوڑی جگہ نظر آ رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ واجب ہے بسابہ بھی، تو واجب ہوگا دھونا باقی کا، تو واجب ہوگا، تب ان ہستیوں کے نزدیک تھوڑا سا پھٹ جائے جو ننگا ہے اس کو دھونا ہے، تو جب اس کو دھونا ہے تو پھر باقی کو بھی خام خواہ لہذا موضع اتارنے ہیں، خدا کے دلیل آ رہی بھی جو تھوڑا پھٹا ہوا ہے اس کو، اس جگہ کو ہمارے نزدیک دھونا نہیں ہے واجب، اس کو اگر وہ اوپر والی جگہ ہے تو وہاں سے انگلیاں گزریں گی مسے والی، بس اتنا ہی ہے جی یہ جی۔ وقال دیکھو نا، اس مسئلے میں 4 اقوال ہیں، شمول المنع للقلیل والکثیر، قلیل ہو کثیر ہو جتنا بھی پھٹا ہو یہ مسے کو، یہ مذہب ہے امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور دوسرا ہے شمول الجواز فیہما، جتنا بھی پھٹ جائے مسا جائز ہے، جتنا بھی سمجھے ہو، یہ مذہب ہے جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ کا، اور تحقیق روایت کی گئی ہے امام مالک سے بھی یہی بات۔ تیسرا ہے تفصیل قلیل، اور یہ قول ہے ہمارے وہ ہوا آگے سمجھے۔ چوتھا قول کہ دھونا اس جگہ کا جو ظاہر ہے قدم سے، اور مسا اس کا جو ظاہر نہیں ہے، یہ قول امام اوزاعی کا، یہ قول ہے اوزاعی کا۔ جب ہر ایک کی اپنی دلیلیں، انہوں نے دین سمجھا کس طرح کیا جائے جی۔ اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ نے
نہیں جائز اگرچہ تھوڑا ہو، اس لیے کہ جب واجب ہے دونا بادی کا تو واجب ہے دونا باقی کا۔ جی اور فرمایا امام زفر اور امام شافعی رحمہ کیونکہ غسل اور مسح جمع نہیں ہوتے۔ جی نہیں جائز مسا اگرچہ قلیل ہو، اس لیے کہ جب واجب ہے باقی کا دھونا تو واجب ہے باقی کا دھونا۔ بالانا لا تخلو عن قلیل خلق عادتا فیلحقهم الحرج فی النازع وتخلو عن الکثیر فلا حرج۔ صبر صبر صبر۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ موضع نہیں خالی ہوتے تھوڑے سے پھٹن سے عادتاً وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا، اسی لیے تو داخل ہو جاتی ان میں بچ مٹی بڑھ جاتی ہے۔ سنیں جی اب اس سے تو موضع خالی نہیں ہے، تھوڑی سی پھٹن سے تو جڑے سلائی کی طرح تو پھٹے کوئی نہیں۔ اچھا جی، پس لاحق ہوگا لوگوں کو حرج موضع اتارنے میں، اگر تھوڑا سا پھٹا ہوا ہو تو یہ کہا جائے کہ اور پھر ہوئے تو ٹھیک ہے تسی پیر بن گئے تے مرید رہندے نے اتنے جڑا نا جی رائے ونڈ تے جڑا بھی آਉਂدا نویں موضع لے آਉਂدا تسی تو ٹھیک ہے ہر ہفتے نویں موضع پا سکتے ہو، پر ہر بندہ تو نہیں نویں موضع پا سکتا۔ اس واسطے انہیں غریباں تو 2-3 سال بھی کرنے ہوندے نے نا، تو تھوڑا بہتا پھٹ ہی جاندے۔ یہ بہتا ویسے نال بولی دے تھوڑا بہتا ہوندا تھوڑا ہی ہے جی، لیکن لفظ 2 بولی دے جی۔ اور چنگے ماڑے بندے نال گزارا کری دے، مراد کی ہے ماڑا جنجدا نہیں ماڑا چنگا نہیں، چنگے نال گزارا ہوندا، یہ لفظ 2 بولے جاندے نے جی۔ اچھا جی دھیان ہوئے تو لاحق ہوگا ان کو حرج کس میں موضع ایشا پا۔ دوسرا مسئلہ اور خالی ہوتا ہے موضع کثیر پھٹنے سے، تو زیادہ نہیں پھٹے ہوتے لہذا پس نہیں حرج۔ اب اگر زیادہ پھٹا ہے تو موضع اتار کر دھونا حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ موضع نہیں خالی ہوتے قلیل پھٹن سے عادتاً، پس لاحق ہو جائے لاحق ہو جائے گا کھنا حرج موضع اتارنے میں، اور نہیں خالی موضع نا، اور خالی ہوتے ہیں موضع پھٹن کثیر سے تو پس نہیں حرج کس میں موضع اتارنے میں۔ شاباش نے کیا پٹن قلیل سے عادتاً بس لاحق ہوگا لوگوں کو حرج اتارنے میں، اور خالی ہوتے ہیں موضع کثیر پھٹن کثیر سے پس نہیں حرج۔ والکثیر کتنا ہوگا ٹائم؟ گھنٹہ؟ چلو ٹھیک ہے یار۔